السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ سب سے بڑا دھوکے باز کون ہے۔ یہ بڑی نصیحت آموز اور غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں، غور سے سنیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے، ویب سائٹ کا وزٹ کیجئے، پلے سٹور پر اپلیکیشن آ گئی ہے اس کا وزٹ کیجئے۔ تمام تر پیج رضائے الہی کے نام سے ہیں اور آپ چیک کیجئے کہ آپ کے لیے کتنا زبردست مواد موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں مین بات کی طرف کہ جماعت ہو چکی تھی اور امام مسجد اپنی روٹین کے مطابق درس دینے کے لیے تیار تھے۔ سارے نمازی اپنی آنکھوں کے ساتھ کان بھی ان کی طرف لگا چکے تھے۔ ان کے درس میں یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ کوئی بھی بندہ اپنی توجہ ادھر سے ادھر نہیں کر پاتا تھا۔ بچے، بوڑھے، جوان سب ہی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کو سکتے کی سی حالت میں دیکھ کر امام صاحب سمجھ گئے کہ اب عوام ان کی توقع کے عین مطابق تیار ہو چکے ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ شیطان انسان کو کب تک دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ ان کے اس سوال پر سب چونک پڑے اور سب ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سب کو چپ دیکھ کر امام صاحب کہنے لگے کہ شیطان انسان کی آخری سانس تک اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے اور یہ جہنم میں چلا جائے، یعنی شیطان اس کو آخری سانس تک دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ کہیں اس کی بخشش نہ ہو جائے اور میں رب کریم سے کیے گئے چیلنج میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے کہ اب مرے ہوئے سے کیا دھوکہ کرنا۔ اس کے بعد پتہ ہے کون اس مردہ بندے کے ساتھ دھوکہ اور دغا کرتے ہیں۔ ان کے یہ سوال بھی ہمارے لیے بڑا انوکھا اور حیران کن تھا، لہٰذا سب ہی ان کی منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ آپ خود ہی بتائیں۔ امام صاحب کہنے لگے کہ شیطان کے بعد مرے ہوئے بندے سے ہم دھوکہ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم شیطان سے زیادہ دھوکے باز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کے چہروں پر یہ سوال واضح پڑھا جا سکتا تھا۔ سب کے چہروں کو سوالیہ نشان بنا دیکھ کر امام صاحب کہنے لگے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ ہی اس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ جنازے میں بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی، مگر کھڑے ہوتے ہیں کہ اب ایسے بھلا اپنے ماموں کے جنازے میں کھڑا نہ ہوں تو لوگ کیا کہیں گے کہ سگے ماموں کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے، کزن کا جنازہ نہیں پڑھا، بہن کا جنازہ نہیں پڑھا، بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا، باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، ماں کا جنازہ نہیں پڑھا اس نے۔ لوگوں کی باتوں اور طنز سے بچنے کے لیے ہم لوگ مرے ہوئوں سے بھی دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ جس سٹیج پر آ کر شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے
اس سٹیج پر ہم آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیں نا تمہارا مشن پورا کرنے والے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ انگریزی کے بڑے بڑے مضمون یاد کر لیتے ہیں، فلموں کے گانے پل بھر میں یاد کر کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، دوہڑے مائے شاعروں کی لمبی لمبی غزلیں یاد کر لیتے ہیں۔ جو نہیں یاد کر پاتے تو قرآن کی چند آیات یاد نہیں کر پاتے۔ جنازے کی 4 تکبیروں کا جو تحفہ ہم نے مرے ہوں کو دینا ہوتا ہے، ہم وہ نہیں دے پاتے اور بے شرموں کی طرح ان کے جنازوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب بولتے جا رہے تھے اور ہم سب کے چہرے شرم کے مارے جھکے جا رہے تھے۔ آخر میں وہ التجا کرتے ہوئے بولے کہ خدا را آج ہی سے وہ لوگ عہد کر لیں جن کو نماز جنازہ نہیں آتی کہ ضرور نماز جنازہ یاد کرنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ میت کو دھوکہ دینے کی بجائے دعاؤں کا تحفہ دے سکیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مکافات عمل کے طور پر آپ کے جنازے میں بھی لوگ چپ چاپ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں اور بعد نماز اجتماعی دعا کے لیے اصرار کرتے رہیں اور اس پر بھی آمین پر اتفاق کریں۔ درس ختم ہو چکا تھا اور سب دعا مانگ کر مسجد سے نکل رہے تھے، لیکن سب کے چہرے یہ گواہی دیتے جا رہے تھے کہ ہم نماز جنازہ ضرور یاد کریں گے اور ہرگز شیطان سے بڑے دھوکے باز نہیں بنیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ کیا پتہ کن کن لوگوں کو نماز جنازہ کا علم نہ ہو اور نہ ہی سیکھی ہوئی ہو، اس طرح وہ کسی جنازے میں جا کر ہاتھ باندھے کھڑے نہ رہیں۔ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کو بھی نماز جنازہ میں کوئی مشکل درپیش ہے تو قریب امام مسجد سے ضرور سیکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک اپنے میزبان